عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سچے عقیدہ کا بیان فرمایا۔ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی جدید نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اہل اسلام کا نظریہ ہے، اور آج سے 1400 سال سے کریم آقا علیہ السلام نے یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن میں بیان فرمایا، اور امت جو ہے آج تک سلفن خلفن ہر دور کے اندر اسی پر ہی اجماع چلا رہا ہے کہ اس امت کے نبی امام الانبیاء ہیں۔ بس سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں ایک تھا بندہ اسود انسی، یہ یمن کا رہنے والا ضریر تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں جی۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ امام طبری رحمہ اللہ اور امام ابن اسیر رحمہ اللہ الکامل فی تاریخ میں بیان فرماتے ہیں، کہتے کانت ردت الاسود، کہتے ہیں اسلام اسود جو ہے بندہ، اس کا جو ردت تھی نا، اس کا ارتداد جو تھا اسلام سے جو پھرا ہے، اسلام میں سب سے پہلے یہی بندہ مرتد ہوا ہے۔ یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کیا بھی کب؟ کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ہی فدع النبوہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور یہ انتہائی شعبہ باز تھا، جسے آج کل میجک وغیرہ یا اس طرح کر کے کہتے ہیں، اسی طرح کا یہ بندہ تھا۔ آنکھوں پر جناب وہ جادو کر دیتا، آنکھوں کی قبضے میں کر لیتا، جو چاہتا انہیں دکھاتا رہتا۔ تو اس ذلیل نے اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا ہوا تھا، یمامہ کا یمن، رحمان الیمن۔ یہ رحمان الیمن کہتا تھا، دوسرا مسلمہ جو تھا وہ اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہتا تھا۔ یہ یمن کا رحمان ہے، وہ یمامہ کا رحمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اس ذلیل کا فتنہ ایسا پھیلا کہ پورے یمن کو اس نے گھیرے میں لے لیا، اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر مختلف علاقوں میں روانہ فرمائے ہوئے تھے، مختلف علاقوں میں لشکر گئے ہوئے تھے آپ کے، کہیں مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے، کہیں کسی کے خلاف لڑنے کے لیے، کہیں کسی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو انہوں نے حملہ کر کے اس کے ماننے والوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، اب خود اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا بنا، اسلام نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ یہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کو سب سے آخری خبر دنیا سے جاتے ہوئے جو آسمانی موصول ہوئی نا جی، وہ یہی خبر تھی کہ حضور اسود انسی مارا گیا ہے۔ یہ سب سے آخری خبر آقا علیہ السلام کو آسمان سے موصول ہوئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلی خبر زمینی جو قاصد لے کر پہنچا مدینے کے اندر، وہ یہی خبر تھی اس کے بننے کی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح وحی آئی آقا علیہ السلام پر۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ آج فیروز جو ہے نا، قد فاز فیروز، آج فیروز کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی ہے، اور انہوں نے مدعی نبوت کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے قتل کا بھی بڑا عجب قصہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط روانہ فرمایا، یہ حضور کا خط دیکھیں جی، آقا علیہ السلام کیا لکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ الفاظ جو ہیں
امام ابن الاسیر رحمہ اللہ کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا خط آیا، وجات الی السکون، سکون ایک قبیلہ تھا، وَإِلَىٰ مَن بِالْيَمَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سکون اور یمن کے علاقے کے مسلمانوں کی طرف رسول اللہ علیہ السلام کا خط تشریف لایا، اور اس خط میں کیا تھا؟ کہتے ہیں یامرہم بقتال الاسود مصادمۃ او غیلۃ، یہ الفاظ بڑے غور سے سننے والے ہیں بھائی، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے خط بھیجا، خط صرف اتنا تھا کہ اسے قتل کرو، چاہے مصادمہ یعنی تمہیں تصادم کے ساتھ لشکر کشی کرنی پڑے، حملہ کرنا پڑے، فوج لے کر جانی پڑے، تب قتل کر دو، اگر فوج کی صورت نہ بنے تو پھر خفیہ قتل کر دو۔ کیسے قتل کر دو؟ خفیہ قتل کر دو۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں دونوں طرح کی اجازت ہے، چاہے تم فوج چڑھا دو اس پر، وہ جب مدعی نبوت ہے اسے تب قتل کر دو، یا پھر خفیہ طور پر جیسے تم سے بن پڑتا ہے اسے قتل کر دو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے پھر قتل کیا۔ کیسے قتل کیا؟ آقا علیہ السلام کے 3 غلام، حضرت فیروز رضی اللہ عنہ، ایک حضرت داغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت قیس، یہ 3 صحابی آقا علیہ السلام کے، انہوں نے کئی دن تک پوری کوشش کی، بظاہر انہوں نے اسے یقین دلایا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہاں بظاہر یہ کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اس طرح کر کے آہستہ آہستہ اس کی بیوی تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی جو بیوی تھی وہ پکی مسلمان تھی، وہ حضور کی ختم نبوت کو ماننے والی تھی، یہ اسود انسی مردود کی بیوی، اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اس نے کہا اس کو قتل کروانے میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ مائی صاحبہ نے بڑی ہمت اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس نے وہ ان کے ساتھ مل گئی۔ کئی مرتبہ وہ یہ گیا، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار گئے، وہاں جا کے جاتے رہے آتے رہے۔ اس بندے کے ساتھ شیطان ملا ہوا تھا، شیطان کی پوری مدد اس سے حاصل تھی یہ اسود انسی کو۔ آخری رات جب آئی نا اس کے قتل ہونے کی، حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اسے جا کر مارنے لگے تو حملہ کر دیا، حضرت فیروز کے قابو نہیں آیا، وہ بندہ ایک ہی بندہ تھا، آپ گئے پائے سے جا کے 2 اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے اندر، 3 ہو گئے، چوتھی اس کی بیوی۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس کے سینے پر چڑھ جاؤ، اور اس کی بیوی کو کہا کہ تم اس کے بال پکڑو، یہ رات کا وقت ہے، اس کے بال پکڑو، اور حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چھری پھیرنے لگے اس کے گلے پر، جی خنجر رکھا اس کے گلے پر، اس طرح کر کے جب اسے مارنے لگے نا جی، اس نے اتنا زور لگایا اور اتنا زور سے چنگھاڑا، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی آواز کبھی بیل کی بھی نہیں سنی، بیل بھی بڑا زور سے دھاڑتا ہے، لیکن کہتے ہیں اتنی زور سے چیخا چلایا، یہ آواز اتنی زور سے تھی، اس کے جو باہر پہرے دار تھے، کیونکہ پورے علاقے پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا، پورے یمن کو اس نے گھیر لیا تھا اسود انسی نے، تو اس کے پہرے دار بھاگتے ہوئے اندر کو آئے، تو مائی صاحبہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گئی ان کے پاس، انہیں جا کر کہا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا، کدھر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کو کچھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے نبی کو کچھ نہیں ہوا، اس پر وحی آ رہی ہے، اس لیے اس کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا اس سے۔ مائی صاحبہ کیسی حکمت والی تھی، کیسی حکمت اور دنائی والی تھی مائی صاحبہ، انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا، اس پہ وحی آ رہی ہے، اس لیے اس کا زور برداشت نہیں ہو رہا اسے۔ اب کیا ہوا جی، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے اسے اس کا گلا کاٹ دیا، گلا علیحدہ کر دیا۔ اب کہتے ہیں ہم بیٹھے مشورہ کرنے لگے اب کیا کریں، یہاں سے نکلیں گے کیسے، یہاں تو باہر سارے انہی کے لوگ کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنے آپ کو حوصلہ دیا، تینوں بندوں نے مشورہ کیا، صبح کا وقت ہونے دیں۔ جب وہ صبح صادق ہوئی، انہوں نے اس کی جو سیری تھی خبیث کی، اسود کی، اس کی گردن کو اٹھایا، اس کا سار سمیت اس کے قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام کے غلام نے کھڑے ہو کر جناب اذان پڑھی۔ یہ اذان کون سی تھی؟ یہ ختم نبوت کی اذان تھی۔ میں نے کہا یہ اذان پڑھنا آسان ہے، وہ والی اذان پڑھو نا ذرا، اذان پڑھو نا، منہ سے رسالت والی اذان پڑھو، ختم نبوت والی۔ حضور کے صحابی
اللہ، وہ ایسے حالات میں کھڑے ہو کے اذان پڑھنا جو ہے نا، اسی لیے تو حضرت نے فرمایا ہے، اقبال رحمہ اللہ نے کہتے ہیں اگرچہ لفظ اور معنی تو ایک ہی بنتے ہیں، کہتے ہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ ہاں، پڑھتا ملا بھی اذان ہی ہے، مجاہد بھی اذان پڑھتا ہے، اور ملا کی اذان پڑھنے سے محلے والے بندے نماز پڑھنے نہیں آتے، مجاہد ایک بار اللہ اکبر کہہ دے کافروں کے پتے پگھل جاتے ہیں۔ ہاں، کافر جناب پتے اپنے جناب ان کے ایسے جناب ہلنے لگ جاتے ہیں، لیکن مجاہد کی اذان تو پھر مجاہد کی اذان ہے جی۔ آقا علیہ السلام کے غلام نے وہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھی، وہ اذان پتہ کیسے پڑھواتا تھا ذلیل؟ وہ کہتا تھا کہ اذان ایسے پڑھو، اشہد ان اسود انسی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اذان پڑھواتا تھا اپنے نام کی۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام کے غلام نے اب اندازہ لگائیں جی سارا قلعہ بھی انہی کا ہو، سارے لوگ بھی نیچے انہی کے کھڑے ہوں، یہ صرف 3 بندے حضور کے مجاہد۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ حق پہ رہنے والے تھوڑے ہی ہوئے ہیں، حق والے تھوڑے ہوئے ہیں ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تھوڑوں کی وجہ سے دنیا جہان کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہم وہ آقا علیہ السلام کے غلام نے پتہ کیا پڑھا اذان میں؟ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کے نا آگے پتہ کیا پڑھا؟ اللہ اکبر۔ جب مزہ آنا ہو نا کافروں کو ذلیل کرنا ہو تو پھر حضور کے غلام کئی سارے اضافے بھی کرتے ہیں۔ یہ پڑھ کے اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پڑھ کے آگے پتہ کیا پڑھا؟ کہتے اشہد ان آئے حالت کذاب، فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اسود انسی ذلیل جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ کہا اور اس کے سارے ماننے والے نیچے سارے جمع ہو چکے تھے، اس کی سری ان کے اوپر پھینک دی اس طرح کر کے، میں اور جس کا تم کلمہ پڑھتے تھے اور جس کے نام کے اذان میں نعرے لگاتے تھے، یہ پڑھا تمہارا مردود نیچے۔ اب اتنا سننا تھا، ہر طرف افری تفری پھیل گئی، ہر طرف افری تفری پھیل گئی۔ پیارے محترم بھائیو بتائیں جی وہ اذان کیسی اذان ہوگی؟ یہی لاہور میں پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ پابندی ہو گئی تھی اذان نہ پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے حکمران تو شروع سے غلام قادیان ہیں، قادیانیوں کے غلام رہے ہیں شروع دن سے۔ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، کس نے کہا تھا؟ قادیانیوں کو ہم کھلی چھوٹ دیں گے، کس نے کہا تھا؟ قادیانیوں کو جناب مسجد بنا کے دینا یہ کس نے وعدہ کیا تھا؟ قادیانیوں کو ہم جناب ہر طرح کی سکون دیں گے، اور ان کو کس نے جناب اسلام آباد کے اندر کئی 100 کنال زمین دی ہے؟ کون ہے وہ بندہ؟ حکمران ہے، حاکم ہے آپ کے۔ انہی لوگوں نے جناب بدماشیاں کی ہیں، اس وقت انہوں نے اذان پہ پابندی لگا دی، اذان نہ پڑھی جائے۔ لاہور کے اندر، کوئی اور جگہ نہیں ہے، لاہور ہے، ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، اذان پہ پابندی، اذان کوئی نہ پڑھے۔ وہاں انارکلی کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد کی دیوار پہ ایک بندہ مجاہد کھڑا ہوا، اس نے کہا دلیلو تم کیا سمجھتے ہو کہ جناب اذان پہ پابندی لگا دو گے تو رسول اللہ کے نام کے نعرے نہیں لگیں گے؟ ایک مجاہد کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پڑھا، پاک پولیس نے گولی ماری۔ اسرائیلی نہیں تھے، نہ اسرائیل کا نہیں تھا بندہ، وہ امریکہ کا نہیں تھا، برطانیہ کا نہیں تھا، لندن کا رہنے والا نہیں تھا، پاکستان کا پولیس والا۔ اس نے گولی ماری، بندہ نیچے، پھر دوسرا بندہ چڑھا، اس نے پھر پڑھا اللہ اکبر، گولی لگی وہ نیچے، تیسرا چڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی لگی وہ نیچے۔ 9 بندوں نے اذان پوری کر کے بتایا کائنات کے لوگوں ہم مر تو سکتے ہیں پر محمد عربی کے نام کی اذانیں بند نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہوتا وہاں ہے جہاں ایمان والے رہتے ہوں، جہاں سارے ٹکر پاڑ سارے حرام خور بیٹھے ہوں، وہاں پھر اذانوں پہ پابندی لگے، اذانوں کو بند کر دیا جائے تو خود مسجد کے متولی اور کمیٹیاں بیٹھ کے مشورے کرنے لگتے ہیں، اذان روک دی جائے، ہندو ناراض ہوتے ہیں۔ اور بے شرما یہی تو وقت آیا تھا اذان پڑھنے کا، یہی تو وقت آیا تھا رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے نعرے بلند کرنے کا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کون سے مسلمان ہو بھائی؟ آقا علیہ السلام کے غلام، یہ اذان ختم نبوت کی، آخری روایت سنا رہا ہوں، یہ اذان ختم نبوت کی حضور کے غلاموں نے کیسے پڑھی ہے یار؟ پورے قلعے کے اندر سارے لوگ انہی کے ہیں، دیوار میں صرف 3 حضور کے غلام کھڑے ہو کے سر قتل کر کے، منکر ختم نبوت کا، مدعی نبوت کا سر قتل کر کے، اس کے سر تن سے جدا کر کے اذان پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مزہ بھی اسی اذان کا ہے یار، اسی اذان کا مزہ ہی اور ہے۔
آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تشریف فرما ہے، وہاں سارے زنگی لوگ، کالے لوگ ہیں، کالے حبشی کالے، وہ موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی انہوں نے کیا کیا، آقا علیہ السلام اکیلے ہیں اور وہ ایک ہیں، دو ہیں حضور، آقا علیہ السلام اور ایک غلام۔ اس غلام نے کیا کیا، اذان کا وقت نہیں ہے، بھاگتے چڑھے کھجور کے درخت پہ، اونچے کھڑے ہو کے اذان پڑھ دی، چڑھ کے اذان پڑھ دی۔ نیچے اترے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذان کا تو وقت نہیں ہوا، تو نے کیسے اذان پڑھ دی؟ اور نہ ہی مجھ سے پوچھا ہے۔ کہنے کہ حضور میں نے ان کو دیکھا، یہ سارے کھڑے ہیں نا، یہ زنگی کالے، یہ حبشی کافر ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے تھے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہیں یہ آپ کے خلاف میٹنگ نہ کر رہے ہوں، اس لیے میں نے اذان پڑھ دیا تاکہ مسلمان سارے جمع ہو جائیں، کو خطرہ ہوا سی تو ان سے ہم نہیں بڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے میں لے پھر تو نے یہ وہ اذان دی ہے، حضور نے میں ٹھیک کیا، تو نے یہ نہیں فرمایا حضور نے ٹائم نہیں ہوا، اذان نہیں دینی چاہیے، تو نے کیوں دی؟ جب انہوں نے عذر بیان کیا، حضور میں نے اس لیے اذان دی تھی کہ یہ آپ کے بارے میں مشورے کر رہے تھے کہیں آپ کو تکلیف نہ دیں، تاکہ حضور کے صحابہ جمع ہو جائیں یہاں، اس لیے میں نے اذان دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انعام عطا کیا۔ آقا علیہ السلام نے جب بلال نہ ہوا کرے تو اذان تو پڑھا کر، جب بلال نہ ہو تو اذان تو پڑھا کر۔ اب کیا ہوا، یہی حضور کے غلام جب مدینہ چھوڑ کے حضرت بلال شام جانے لگے، اب حضور ہے نہیں، اذان کس کے لیے پڑھوں گا میں؟ حضور نہیں ہے تو اذان کس کے لیے پڑھوں گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کے شام جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بلال تم ہمارے لیے اذان نہیں پڑھو گے؟ تو مدینہ والے کہاں جائیں گے؟ تم ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ میرا دل نہیں لگتا مدینہ رہنے کو، میں کیسے رہوں یہاں؟ میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، حضور کی طرف دیکھا کرتا تھا، اب پڑھ کے میں دیکھوں گا کس کی طرف ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پھر ہمارے لیے اذان کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا حضور پہلے کے بندے کی ڈیوٹی لگا گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فلاں صحابی کو فرمایا تھا جب بلال نہ ہو تو اذان تو نے پڑھنی ہے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا باقی آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا جب بلال نہ ہو تو اذان تو نے پڑھنی ہے، لہٰذا بلال جا رہے ہیں تو اذان میں پڑھا کروں گا، حضور پہلے میری ڈیوٹی لگا کے گئے۔ اندازہ لگا۔ تو یہ اذان کون سی اذان ہے یار؟ یہ اذان ناموس رسالت ہے۔ علامہ اقبال نے بات ختم کر دی، ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ بھائی اس وقت اذان اسی اذان کے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ والی مجاہد والی اذان ہی نہ پڑھی گئی تو پھر ملا کی اذان بھی بند ہو جائے گی۔ ملا کی اذان باقی ہے مجاہد کی اذان کی وجہ سے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جب تک مجاہد کی اذان نہیں پڑھی جاتی ملا کی اذان بھی خطرے میں رہے گی۔ ملا کی اذان نہیں پڑھی جائے گی، ملا کی نماز پہ پابندی ہوگی، پھر ملا کے روزے رکھنے پہ پابندی ہوگی، ملا جو حج کرتا ہے اس پہ پابندی ہوگی۔ بھائی نہیں، آج مجاہد والی اذان پڑھو جیسے حضرت مولا علی نے اذان پڑھی تھی۔ آج اس اذان پڑھنے کی ضرورت ہے جو اذان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی، جو اذان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی، جو اذان میرے پاک نبی علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں اپنے غلاموں کو سکھائی ہے، اسی اذان کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مزید ختم نبوت کی بیان کریں گے۔